خاموش رہنے کے 10 فائدے۔ نمبر 1، جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2، خاموشی اللہ تعالیٰ کی اور صبر بہترین انتقام ہے۔ نمبر 3، تم جتنا خاموش رہو گے اتنا ہی زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے کبھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، حمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 6، خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 7، خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 8، خاموشی رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی میں بہت بہترین انتقام ہے۔ نمبر 9، خاموشی کو کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ نمبر 10، اس پہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی شیئر کرو۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنے کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزہ ہوتے دیکھو گے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، اللہ کا شکر۔ صرف 2 لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ پانی ہاتھ سے بڑھ جائے تو پان بن جاتا ہے، انسان ہاتھ سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ بیمار ہونے کی پر اپنے دشمن کو معاف کر دے تاکہ آپ کو صحت یاب ہو جائے۔ بن بلا ہے مہمانوں کا خیر مقدم، اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ مصیبت اس حالات کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر، زندگی کی آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنا بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلاتے ہیں۔ آنے سے پہلے رشتوں کا تقدس سے کہ بات بتانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، انہوں نے سنبھال کر رکھنا تمہاری ہنر ہے۔ کوئی بھی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے، اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کی برا کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ کسی کی اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ضد دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرہ مسکراہٹ۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بے تمیز کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کے ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھا ماں باپ ہونے پر۔ مجھے لوگوں سے کس چیز کی توقع نہیں ہے
کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بھی خطرے اور بدمزاجی رہے، تب رہنے کی بہتر جگہ حدود ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان اور رشتے کو حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کی بدلے ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو اسے تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دو۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہے۔ انسان کی ترقی تو بہت کی ہے، انسان نے ترقی بہت کی، لیکن ایسی کچردان نہ بن سکا جس میں وہ اپنی نفرتی، عداوتی، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔